خواتین و حضرات، ہاسپٹل انفیکشن کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے عموماً اور صحت اور صفائی کے عملے جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے خصوصاً بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر غیر مؤثر ہاسپٹل ویسٹ کی ترسیل اور انسینریشن کا انتظام، اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل ویسٹ جو ہے یعنی کہ ہاسپٹل کا فضلہ جو کہ ایک مریض خاصی تعداد میں پیدا کرتا ہے، تو وہ سب جمع ہو کے اور ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور اس میں جراثیموں کی، وائرسز کی اور بے شمار انفیکشس مٹیریل کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اگر اس کو ٹھکانے صحیح طرح نہیں لگایا جائے گا اور اس کو اگر نارمل ڈرینیج میں بہا دیا جائے گا تو وہ ایک بہت بڑے سیٹ بیک کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ ایک وبائی امراض کی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہاسپٹل ویسٹ کو، ہاسپٹل کے فضلے کو خاص طور پر صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے انسٹرومنٹ ہوں جیسے سالڈ ویسٹ ڈیگریڈیشن انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، یا اگر وہ نہ ہوں تو اس کو جو بھی یعنی کہ خاص طور پر جو انفیکٹڈ مٹیریل ہے اس کو انسینریشن کے ذریعے یا پھر یہ کہ اس کو دوسرے مؤثر طریقوں سے ٹھکانے لگایا جائے۔ اگر اس کو ٹھکانے نہیں لگایا جائے گا، اس کو ختم نہ کیا جائے گا، تو پھر وہ ایک بہت بڑی بیماریوں کے پھیلاؤ کا وجہ ثابت ہو سکتی ہے، جو کہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کا خاص طور پر جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں الگ سے ہم بتائیں گے۔ ہاسپٹل دوسری اس کے اہم بات یہ ہے ہاسپٹل انفیکشن میں کہ ہاسپٹل کی صفائی کے غیر معیاری انتظامات۔ ہاسپٹل کے جو بھی وارڈز ہیں، ہاسپٹل کے جو ٹوائلٹس ہیں یا واش رومس ہیں اور جو بھی ہاسپٹل کی پریمیسز میں جگہیں ہیں، ان کی صفائی اگر غیر معیاری ہوگی تو وہ بھی کراس انفیکشن اور وہ بھی بیماریوں کے پھیلاؤ کا اہم وجہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو اکثر ہر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہاسپٹل میں آرام سے بلیاں گھومتی پھرتی ہیں اور وہ جو وہاں پر جو گلی سڑی چیزیں ہیں یا وہ سامان پڑا ہوا ہے یا اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کھانے کے لیے بے شمار کاکروچز بھی نظر آتے ہیں ان اسپتالوں میں، بعض جگہ چوہے بھی نظر آتے ہیں، اور اس طرح یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں کراس انفیکشن کا اور ہاسپٹل انفیکشن کے پھیلانے کا۔ تو اگر غیر معیاری صفائی ہے اور یہ ان سب چیزوں کو نہیں روکا جاتا ان سب ہاسپٹل میں، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے جو کہ انفیکشن کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ مائکرو بایولوجی لیب کی خدمات میں کمی۔ ان سب ہاسپٹل انفیکشن کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہاسپٹل کی مائکرو بایولوجی لیب جو ہے وہ فلی ایکوپڈ ہو، وہ فلی یعنی کہ انفیکشن کنٹرول کے جو مسائل ہیں ان کو تحقیق کرنے میں مہارت رکھتی ہو، اور کوئی بھی انفیکشن کنٹرول کا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے اسپتال میں تو اس کو ہینڈل کرنے کے اس کے پاس سارے انتظامات ہونے چاہیے۔ آپریشن تھیٹر میں انفیکشن کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے، ہاسپٹل انفیکشن کے حوالے سے آپریشن تھیٹر میں جو ایئر پاس ہوتی ہے اس کو چیک کس طرح کیا جائے، اس کے اندر جو پانی کی سپلائی ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے سارے انتظامات ہونے چاہیے اس مائکرو بایولوجی لیب میں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم لیب ہوتی ہے اور بہت ہی اہم لیبارٹری ہوتی ہے جو کہ اگر صحیح طور پر اپنی خدمات ہاسپٹل کو مہیا کرے تو کراس انفیکشن اور ہاسپٹل انفیکشن بہت حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اب مائکرو بایولوجی لیب کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر انفیکشن کنٹرول کے مسائل سے نمٹنے کی تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مثال کے طور پر آپریشن تھیٹر ہے، ہاسپٹل آپریشن تھیٹر میں کس طرح انفیکشن کو کنٹرول کیا جائے۔
آپریشن تھیٹر میں جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو کس طرح چیک کیا جائے کہ وہ کوئی انفیکشن لیے ہوئے نہیں ہیں، وہ جراثیموں سے پاک ہیں، اسٹرلائزیشن بہت کمپلیٹلی ہو چکا ہے۔ اگر وہ عملہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو تحقیق کر سکے اور تجربے کے طور پر یہ بتا سکے کہ یہ آلات جو ہیں ڈس انفیکٹ نہیں ہوئے یا اسٹرلائز نہیں ہوئے، تو وہی آلات وہی آپریشن تھیٹر میں استعمال ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں جو بھی آپریشن ہوں گے وہ سب انفیکٹ ہو جائیں گے اور بے شمار اخراجات کا سبب ہوں گے، اور بہت زیادہ دوائیں استعمال ہوں گی، مریضوں کو ہاسپٹل اسٹے بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے مریضوں کے اوپر یا مریض کے لواحقین کے اوپر بے شمار اخراجات اور بوجھ پڑے گا، اور وہ بوجھ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہاسپٹل پہ بھی پڑے گا، اور ہاسپٹل پہ جب بوجھ پڑے گا تو اس کے حوالے سے ملک کے معیشت پہ بوجھ پڑتا ہے۔ مائکرو بایولوجی لیب کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ لائسنس باڈی کی غیر موجودگی۔ اگر لائسنس باڈی موجود نہیں ہے، پراپر طریقے سے وہ لیب جو ہے وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے اور سرٹیفیکیشن نہیں ہوئی لیب کی، تو وہ اعلیٰ خدمات انجام نہیں دے سکتی جو کہ وہ خدمت انجام دینی چاہیے۔ اگر وہ صحیح طرح سرٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کی لیبارٹری میں کوالٹی کنٹرول نہیں ہے، مائکرو بایولوجی لیب میں کوالٹی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ان نون ٹیسٹ دیے جاتے ہیں لیبارٹری کو، اور وہ ڈائگنوسس کرتی ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس ٹیسٹ میں کیا ہے، اور ٹیسٹ جو ہے چیک کرنے والی لائسنس اتھارٹی جو ہے وہ اس قسم کے ٹیسٹ مہیا کرتی ہے، اور وہ چیک کرتی ہے کہ لیبارٹری کی پرفارمنس صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہمارے ملک میں موجود ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی فیسلٹیز موجود ہے نہیں کہ کوئی ایسی لائسنس اتھارٹی ہو جو کہ ساری لیبارٹریز کو چیک کر سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہ اہم مسئلہ ہے ریفرنس لیب کی غیر موجودگی۔ اب ریفرنس لیب جو ہوتی ہیں وہ بھی یعنی کہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جو کہ یہ سب مسائل کو حل کرنے میں ہاسپٹل کے انفیکشنز کو ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں بھی یعنی کہ ریفرنس لیب بھی اگر موجود نہ ہو اور لائسنس باڈی بھی موجود نہ ہو، تو پھر یہ سب مسائل جو ہیں اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ انڈائگنوز طریقے سے وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور آپریشن تھیٹر بھی چلتے رہیں گے اور سب چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ایک انفیکشن ایم آر ایس اے کا یا کوئی ایسا انفیکشن ڈائگنوز ہو چکا ہو جو کہ ٹریٹ ہی نہیں ہو رہا ہو، جو کہ جس کا علاج ہی موجود نہ ہو، تو اس کے حوالے سے ہم سب چیزوں کو اسٹاپ کر دیں، آپریشن تھیٹر اسٹاپ ہو جائیں، اور اس کے بعد جب تک کہ ڈائگنوسس نہ ہو، جب تک وہ اس آپریشن تھیٹرز میں یا ان جگہوں پر کوئی علاج نہ ہو سکے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے انفیکشن کنٹرول میں، ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول میں، وہ ٹیسٹوں کی کاسٹ کا آتا ہے، یعنی کہ مہنگے ٹیسٹ جو ہیں بہت مہنگے ہو چکے ہیں، کیونکہ ساری جو ٹیسٹ کی کٹس ہیں یا سب مٹیریل جو ہے وہ غیر ممالک سے آتا ہے، اور ان کی کاسٹ جو ہے نا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ کافی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ان کی جب مہنگے ٹیسٹ ہوں گے تو وہ بہت کم تعداد میں پرفارم کیے جا سکتے ہیں، اور کاسٹ جو ہے وہ ان کے پرفارم کرنے میں بہت رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ سب مسائل جو ہیں، یہ سب کراس انفیکشن میں اور ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے اندر جو بتائے گئے ہیں وہ ایک رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، اور ہاسپٹل انفیکشن جو ہے پراپر طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ہم مزید اگلے پروگرام کے اندر بحث کریں گے، اور جو کہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔